الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے مندرجہ ذیل دونوں احادیث میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے لکھا، پھر آسمان و زمین پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ تو ان دونوں احادیث کا اس بات میں تعارض ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی، اور اسی طرح یہ بھی وارد ہے کہ مخلوق میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، یہ احادیث آپس میں ملتی ہیں اور متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو ان اشیاء میں سے جو ہمارے لیے معلوم ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عرش پیدا فرمایا، اور آسمان پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 یوم میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور قلم کے متعلق تو اس حدیث میں اس بات کا تو کہیں ذکر نہیں کہ قلم سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے، بلکہ حدیث کا معنی تو یہ ہے کہ قلم پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بھی دوسروں کی طرح بشر ہیں، جو اپنے باپ عبداللہ بن عبد المطلب کے پانی سے پیدا ہوئے، تو پیدائش کے اعتبار سے انہیں بشریت پر کوئی امتیاز حاصل نہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے متعلق خود فرماتے ہیں، یقیناً میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دوسرے بشروں کی طرح پیاس، سردی اور گرمی لگتی ہے، اور وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، اور ان کو موت بھی آئی۔ تو جو بھی بشری طبیعت کو لاحق ہوتا ہے وہ انہیں بھی لاحق ہوا، لیکن ان میں امتیاز یہ ہے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے اور وہ رسالت کے اہل ٹھہرے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9420۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔